بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایڈوکیٹ محمد حمزہ شاہین اپنے یوٹیوب چینل لیگل اسٹریٹجی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس چینل کے تھرو ہم تمام لیگل لاک میٹرز کو انلاک کرتے ہیں۔ میں بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں آپ نے لیگل انفارمیشن کو سننے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ اس لیکچر میں آج ہم یہ سیکھیں گے کہ پولیس جب بھی پولیس اسٹیشن میں کسی کو بلواتی ہے تو ہمیں جانے سے پہلے کون کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، اور اگر ایف آئی آر ہو گئی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اگر نہیں ہوئی تو رانگ فلی پولیس بلوا رہی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں جو بھی انفارمیشن اپلوڈ ہو اس کا بروقت نوٹیفیکیشن ویورز کو بآسانی مل سکے۔ تو ویورز، سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 10 کو انسانی حقوق کے تناظر میں کیسے دیکھا جاتا ہے۔ آرٹیکل 10 اصل میں ہے کیا؟ ایوری ون is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in the determinations of rights and obligations of any criminal charge against him۔ مطلب ہر شخص اپنے حقوق اور ذمہ داریوں کے تعین اور اس کے خلاف کسی بھی مجرمانہ الزام کے تعین میں آزاد اور غیر جانبدارانہ ٹربیونل کے ذریعے منصفانہ اور عوامی سماعت کی مکمل مساوات کا حقدار ہوتا ہے۔ آرٹیکل 10 بندے کی لبرٹی یعنی آزادی کو ایکسپلین کرتا ہے۔ اس میں یہ لکھا گیا ہے، پولیس یا کوئی بھی دوسرا بااثر شخص کسی بھی آدمی یا عورت یا بچے کو اس کی مرضی کے خلاف ڈیٹین نہیں کر سکتا۔ پولیس اسٹیشن میں یا کسی پرائیویٹ جگہ پر غیر قانونی طریقے سے کسی بھی فرد کی آزادی کو ڈسٹرب نہیں کر سکتی۔ پولیس کسی بھی بندے کو تھانے میں انویسٹیگیشن کے لیے بلوا سکتی ہے، اکارڈنگ ٹو سیکشن 54 and 167 آف CRPC۔ نمبر 1، اس بندے کا تعلق کسی بھی ناقابل دست اندازی جرم سے ہو۔ نمبر 2، اس بندے کے خلاف کوئی بھی ریزنیبل اپلیکیشن تھانے میں موجود ہو۔ نمبر 3، اس بندے کے خلاف تھانے کو کوئی بھی جرم کرنے کی انفارمیشن موصول ہوئی ہو۔ اگر پولیس قانونی طریقے سے کسی کو اریسٹ کرتی ہے تو وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر میجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں گے۔ پولیس باؤنڈ ہے کہ وہ کورٹ کے نوٹس میں لائے گی کہ فلاں بندہ فلاں کیس میں پولیس کو مطلوب تھا، اس کو ہم نے اریسٹ کیا ہے، اس کی کسٹڈی ہمیں دی جائے، تو کورٹ پولیس کو اس آدمی کی کسٹڈی دے دیتی ہوتی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی پولیس تھانے میں کسی بھی عام شہری کو بلواتی ہے، اس کو تھانے میں کافی دیر تک بٹھائے رکھتی ہے، بعض اوقات 2 دن تک بھی بغیر ایف آئی آر کے کسی علاقے کے چودھری کو خوش کرنے کے لیے بٹھائے رکھتی ہے۔ کسی بھی پولیس اسٹیشن میں 25 رجسٹر مینٹین کیے جاتے ہیں، لیکن ایک رجسٹر روزنامچہ ایسا ہوتا ہے جس میں کوئی بھی ملزم جب تھانے میں آتا ہے تو اس کا پورا ریکارڈ درج کیا جاتا ہے۔ نمبر شمار، ملزم کے آنے کا وقت، دن، تاریخ، جرم، سب اس میں مینشن کیا جاتا ہے۔ لیکن پولیس لوگوں کو اللیگلی ڈیٹینڈ تھانے میں یا کسی پرائیویٹ جگہ پر جب کرتی ہے تو قانون کی دھجیاں اڑاتی ہے، حتیٰ کہ ایف آئی آر کے ملزم کو بھی بعض اوقات روز نامچہ میں نہیں لکھا جاتا۔ طریقہ کار یہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی بندہ تفتیش کے لیے تھانے میں انٹر ہوتا ہے
تو روز نامچے میں یہ لکھا جاتا ہے فلاں بندہ فلاں ٹائم فلاں وقت فلاں دن کو ہمارے پاس پہنچا، اس کی انویسٹیگیشن فلاں آفیسر نے مکمل کی، جب وہ جانے لگا تب روز نامچہ میں اس کو درج کیا گیا۔ ویورز، جب ہم نے تھانے میں جانا ہے یا پولیس ہمیں بلواتی ہے تو ہم نے تھانے میں جانے سے پہلے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہوتی ہے؟ نمبر 1، پولیس نے آپ کو نوٹس بھیجا کہ فلاں معاملے میں انویسٹیگیشن کرنی ہے، آپ تھانے میں حاضر ہوں، تو آپ تھانے سے پہلے پتہ کروائیں ابھی تک ایف آئی آر ہوئی ہے یا نہیں۔ اگر ایف آئی آر نہیں ہوئی ہے تو اپنے وکیل یا ریلیٹیو کو تھانے میں جانے کا ٹائم اور وجہ بتا کر جائیں، تاکہ اگر آپ کو پولیس اللیگلی تھانے میں ڈیٹین کرتی ہے تو آپ CRPC سیکشن 491 1898 کے تحت سیشن کورٹ میں پیٹیشن فائل کر سکتے ہیں کہ ہمارے بندے کو بغیر کسی جرم کے پولیس نے اللیگلی ڈیٹینڈ کیا ہوا ہے۔ سیشن کورٹ فوراً اپنا بیلف تھانے میں بھیجے گی۔ اگر مطلوبہ شخص کی ریکوری تھانہ سے ہو جاتی ہے تو مطلوبہ انویسٹیگیشن آفیسرز کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات سیشن کورٹ کا عدالتی عملہ تھانے سے ملا ہوتا ہے۔ جب کوئی بھی پیٹیشن سیشن کورٹ میں فائل ہوتی ہے تو کورٹ کا عملہ تھانے میں اطلاع دے دیتا ہے آپ نے جس بندے کو رانگ فلی تھانے میں رکھا ہوا ہے اس کا بیلف تھانے میں ریکوری کے لیے آ رہا ہے، تو پولیس بیلف کے جانے سے پہلے اس آدمی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نمبر 2، اگر پولیس نے کسی پرائیویٹ جگہ پر یا کسی اور بندے نے کسی کو کڈنیپ کر رکھا ہے تو ہائی کورٹ میں ہیبیس کارپس ریٹ پیٹیشن فائل کریں۔ اس کے اندر مینشن کریں کہ اس بندے کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، پولیس نے میلا فائڈی بندے کو ڈیٹینڈ کیا ہوا ہے یعنی حراست میں رکھا ہوا ہے، تو ہائی کورٹ کا بیلف آپ کے بندے کو تھانے سے ریکور کروا کر دے گا یا پرائیویٹ جگہ سے ریکور کروا کر دے گا۔ نمبر 3، اگر پولیس کسی کو غیر قانونی حراست میں رکھتی ہے تو پولیس آرڈر 2002 کے تحت اس پولیس آفیسر کو 5 سال قید پلس جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو جسٹس آف پیس کو اپلیکیشن دیں گے کہ فلاں پولیس آفیسر نے غیر قانونی کام کیا ہے، اس کے خلاف ایف آئی آر بھی درج ہو سکتی ہے اور وہ نوکری سے بھی فارغ ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، آپ مطلوبہ پولیس آفیسر کے خلاف علاقہ مجسٹریٹ کو بھی اپلیکیشن دے سکتے ہیں، اس کے خلاف ڈپارٹمنٹل انکوائری کروائی جا سکتی ہے۔ نمبر 5، اگر آپ کے خلاف ایف آئی آر درج ہو چکی ہے تو آپ کورٹ سے ضمانت قبل از گرفتاری کروا کر شامل تفتیش ہو جائیں گے۔ نمبر 6، اگر آپ گرفتار ہو گئے ہیں تو آپ کو ضمانت بعد از گرفتاری کورٹ سے کروانا پڑے گی۔ ویورز، آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، پولیس کا رویہ اور ایٹیٹیوڈ ہم سب کے سامنے کھلی کتاب کی طرح عیاں ہے۔ اگر پولیس غیر قانونی طریقے سے کسی کو ہراساں کرتی ہے تو اپنے حقوق کے لیے ڈٹ جائیں۔ بہت سے فورم ایسے ہیں جن کا انتخاب کر کے آپ اپنے آپ کو سیف رکھ سکتے ہیں، بلکہ کوئی بھی آفیسر آپ کے حقوق کو سلب کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے خلاف ٹکرا جائیں، انشاءاللہ جیت آپ کی ہوگی۔ لیکن پولیس میں ایماندار لوگ بھی موجود ہیں، ان کے لیے دل سے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اور ان کے خاندان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ سو فرینڈز، آج ہم نے پولیس کے رویے کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے۔ اگر یہ انفارمیشن
ویورز کو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں اور ریلیٹیوز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔